نہیں. آپ نے دوسرا وہ پڑھنا ہے معوذتین، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین پہ پڑھا کرتے تھے روزانہ، وہ پڑھ لیں، آپ کو نظر بھی نہیں لگے گی. آپ نے اگر ایک بار فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار یہ تینوں کل پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو جن بھی، جادو بھی، نظر بھی، تینوں سے کافی ہو جائے گا. آپ کے الفاظ یہی ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیں مفتی صاحب کہ یہ جو جنات کی جب حقیقت کے والے سے بات کرتے ہیں، آف کورس دے ایگزسٹ، ان کی قرآن میں بات بھی کی گئی ہے، تو کیا یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں یا تو کوئی خاص سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کی بسیرے زیادہ ہوتے ہیں؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. دیکھیے جنات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن کو پہلے لائے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے. تو جیسے انسانوں میں شریر ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی شریر ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں اچھے لوگ ہیں ویسے جنات میں بھی اچھے اللہ کے بندے ہیں. تو یہ دو طرفہ معاملات ہیں. رہ گیا کہ یہ کہاں رہتے ہیں، یہ خالی مکان میں بھی رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر، پہاڑوں میں، مختلف جگہوں پر ان کے بسیرے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ساری غذائیں کھاتے ہیں. ان کی تفصیلات احادیث میں بھی ہے، دیگر روایات میں بھی ہمارے پاس اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور یہ انسانوں کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور ضرر بھی پہنچاتے ہیں، دو طرح کے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہر وقت پاک رہے، ہم ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں. حتیٰ کہ آپ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے باہر جاتے تھے. آج کل ہم نے اپنے گھر میں جو ہے نا واش روم اور یہ چیزیں بنا لی ہیں، تو ان کو صاف رکھا جائے، ان کے دروازے بند رکھے جائیں تاکہ ان چیزوں کے اثرات نہ ہو. اور پھر ایسی جگہ پر جب بندہ داخل ہو تو وہ دعا پڑھ کے داخل ہو، دعا پڑھ کے نکلے، تو ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے. اور پھر میں زور دے کر کہوں گا جادو، جنات، ٹونا، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ بد اثرات، یہ اصل میں ہمارے اوپر اس وقت اثر کرتے ہیں کہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، باغسل رہیں. جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوراً غسل کر لیا جائے، فوراً وضو کر لیا جائے. جو آدمی باوضو رہتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے. باقی وظائف نبی علیہ السلام نے بتا دیے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. نوید بھائی بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں جو آپ کے اٹیچ، کیونکہ واش روم گھروں میں اب ہوتے ہیں، تو ان کا دروازہ بھی جو ہے بلا وجہ کھلا چھوڑا کریں، ان کے دروازے بھی بند رکھا کریں. کالر ہمارے ساتھ جی سدرا سیالکوٹ سے. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک. سدرا آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے نا بھائی کا ویزا نہیں نکل رہا، اور جادو کے اثرات، کالے جادو کے اثرات بہت زیادہ، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے. اچھا، آپ کو کہاں سے شبہ ہوا کہ آپ کے گھر میں کوئی جادو ہے؟ سچ ہے؟ ہمیں نا کسی نے بتایا ہے. اچھا، آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر میں، اور آپ کی پرابلم یہ کہ بھائی کا ویزا نہیں آ رہا؟ جی ویزا نہیں نکل رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ تقی بھائی. اچھا، جو انہوں نے سوال کیا وہ ہماری بھی پرابلم ہے، ہمارا بھی ویزا نہیں آ رہا بہت سارے لوگوں کا. تو آپ پہ لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس گئے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمارے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے. اور بہت سارے ایسے انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صرف پاکستان میں تو انسان نہیں رہتے ہیں، یورپ میں بھی رہتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، کینیڈا میں بھی رہتے ہیں. تو وہاں پر ایسی شکایت سننے میں نہیں آتی. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ اس نام کی کوئی مخلوق ہے، اور اس دنیا سے وہ چلے بھی جاتے ہیں. وہ سارے علت و معلول اور سبب و مسبب کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کیا یہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو 100% یہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ جن کے نام سے پورا سورہ موجود ہے. سورہ ناس کا بھی جو اختتام ہوتا ہے من الجنۃ والناس، کہ تو ہمیں جنات کی شر سے بھی بچا اور انسانوں کی شر سے بھی بچا. یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارے کندھوں پر بھی فرشتے ہیں، اور کتنے ہی فرشتے ایسے جو رزق دے رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو زندگی دے رہے ہیں، موت دے رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہیں پر ہی موجود ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے کندھے پر جب موجود ہے تو یقیناً یہیں پر ہی بہت سارے فرشتے موجود ہیں، یہیں پر ہی بہت سارے جنات موجود ہیں. لیکن جو فلاسفہ ہیں، جو عرفا ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اسی عالم کے اندر، جو عالم مادہ ہے، اسی کے اندر اور بھی عوالم ہیں، اور بھی عالم موجود ہے جو ہم سے تھوڑا سے فاصلے کے ساتھ ہیں، اور درمیان میں ایک لطیف سا ایک پردہ موجود ہے کہ وہ اس طرف ہیں اور ہم اس طرف ہیں. اور ہم جو جس عالم کے اندر ہیں، ہمارا ان سے ویسے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ یا تو وہ چاہیں کہ قدم آگے بڑھائیں اور ہمارے عالم میں قدم رکھیں، یا ہم چاہیں کہ ان کے عالم میں قدم رکھیں اور ان کے لیے دروازہ کھول دیں. جو اس شعبے کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہی کہ جیسے ایک پنجرے کے اندر ایک شیر بند ہے.
اگر آپ اس کے اطراف سے گزر جائیں کچھ نہیں کہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کو مارنے کے لیے یا اپنی کسی منفعت کی خاطر ایک مرتبہ ان کے عالم کے اندر قدم رکھ دیا اور اس کے لیے اپنے لیے آپ نے دروازہ کھول دیا، تو پھر وہ آپ کو فائدہ بھی جہاں پہنچائے گا وہاں پھر آپ کو نقصان بھی پہنچائے گا۔ جیسے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں جی کہ جن ہمارے تابع ہو جائے، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں یا کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، مدیہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ کیا پوچھنا چاہیں گے سر؟ پہلے تمام مہمانوں کو سلام ہو، یقیناً ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے مدیہ 2 سوال ہیں۔ ایک سوال جادو کے حوالے سے یہ ہے کہ مدیہ کہ ہم لوگ بہت سارے ایسے انسان کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ چیزیں جادو کرائی، یا کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسے شامل ہوتے ہیں کہ ساس نے بہو پہ کہہ دیا، بہو نے ساس پہ کہہ دیا، جبکہ جادو نہیں ہوتا، اور ایک وہم میں ایک دوسرے کی چپکلیش میں یہ چیزیں آگے بڑھتی چلاتی ہیں۔ جادو اور وہم میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، میرے ہضم نہیں ہوتی کہ ماں باپ کی کیسے نظر لگ سکتی ہے بچوں کو۔ یہ میرا سوال ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ چلیں، بہت شکریہ یائس آپ کی کال کیا۔ میں جو دوسرے والا سوال ہے وہ آپ سے پوچھے تھے، پہلے والا سوال آپ کی طرف آ جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں نا پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ دیکھیے نظر تو بری ہی ہوتی ہے، پیار کی تو نہیں لگتی۔ اس کے لیے احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ ہم جب اپنی زبان سے بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو نارملی اس کو کہتے ہیں کہ پیار کی نظر لگ گئی، کہ اگر ہم نے پیار سے دیکھا اور بچے کو چوٹ لگ گئی۔ وہ ایسا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو باوضو رہتا ہے نا جو بندہ، اس کے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کو بھی نظر نہیں لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارا دین ہائیجینک بنایا ہوا ہے۔ لیکن آپ ساتھ میں اللہ اپنے پیاروں سے امتحان بھی تو لیتے ہیں نا، تو ان کو آزمائش میں دیکھیے آزمائش ہوتی ہے جس کو ہم کبھی جنات کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی جادوگروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس یقین کو جب ہم بڑھا لیتے ہیں تو ہم شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے ایک صحابی کو ایک گدھے نے لات مار دی تو وہ گر گئے، تو کھڑے ہوئے کہنے لگے لعنت ہو گدھے پہ، تو آپ نے فرمایا اس گدھے کو آزاد کر دو۔ ایک تو تم نے اس پہ لعنت بھیجی، دوسرا تم نے شیطان کو تقویت دی، اس لیے کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو رب کے حکم پر آتی ہے، کوئی شیطان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کسی جادو کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بھی جب جادو کی آئی تو اگلی آیت یہ آئی کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اس پر اثر ہوگا۔ نوید بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا وہم ہے؟ دیکھیے یہ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک کامن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو وہ جاتا ہے کسی ایسے بابے ڈھونکی کے پاس جس کے اشتہار لگے ہوتے ہیں۔ تو اولاً تو ہم یہ بتا دیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا سرے سے ناجائز ہے، حرام ہے، اور جو لوگ جادو کا عمل کرتے ہیں تو وہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ شرک ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، عط الوسع یہ چیزیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ ان روحانی علماء کے پاس جائیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں آتی مشین وغیرہ میں ہمارا نہیں پکڑی جاتی، پھر وہ ان کے ہو سکتا ہے کہ توہم پرستی ہو، وہ یہ چیزیں چھوڑ کے جب یقین ہو جائے کہ مجھ پر جادو ہے تو پھر جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے جو طریقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور میں پھر زور دے کر کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، جہاں صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے۔ بس چلتے چلتے اتنی بات کہہ دوں گا کہ حکمرانوں کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے، یہ جو دیواروں پر لکھے ہوئے نام ہے نا، یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ہماری عورتوں کی مردوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، یہ کفر سے لے کر شرک تک چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے قتل کا بھی حکم دیا ہے شریعت نے، تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا ساتھ ساتھ میں آسمہ دینا کہ میرے رشتے کے والے سے بھی سوال آیا ہے، ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میری جب بھی کوئی بات پکی ہونے لگتی ہے تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کیا کروں؟ ایک تو قرآنی وظیفہ ہم عرض کریں گے کہ قرآن کی آیت وہ کثرت سے پڑھتے رہیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے علاوہ سورہ مریم کی تلاوت کریں، اور اگر ممکن ہو تو سورہ مریم کو روزانہ پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا، اور اگر کوئی ایسی نظر بد ہے تو اس سے دوری حاصل ہوگی۔ اور ویسے عمومی طور پر بھی جس طریقے سے مفتی صاحب سے بھی آپ نے سوال کیا، اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر شاید کچھ ہو گیا ہے،
تو شاید کے لیے بھی اگر آپ احتیاطاً قرآن پڑھ لیں تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا نا. اگر آپ ذکر الہی پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں تو کوئی اچھی بات ہی ہے. آیت الکرسی کی دن میں 5 مرتبہ، ایسے افراد دن میں 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اول وقت میں نماز پڑھیں، اسپیشلی نماز فجر کو، اور آزان دیں تو گھر کے اندر بلند آواز سے آزان دیں، اسپیشلی نماز فجر میں. اور اپنے ساتھ قرآن کریم رکھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم آج کل اویلیبل ہے، آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. اور بہرحال جب ایسی جگہوں پر جائیں گے کہ جہاں پر قرآن مجید لے جانا مناسب نہیں ہے تو وہاں پر آپ پھر قرآن مجید ایک مناسب جگہ پر رکھ دیں، ورنہ ہمیشہ اپنے ساتھ ڈرائیونگ کے دوران یا گھر کے اندر، دکان کے اندر قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ ان شرور سے محفوظ رہیں گے. اچھا، اور آج کل ٹیکنالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کی جائے اور آل عمران کی، وہاں جنات نہیں رہتے، وہ نکل جاتے ہیں. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ گھر میں داخل ہو نا، خالی بھی ہو گھر، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر آپ ایک بار درود شریف پڑھیں اور ایک بار سورہ اخلاص، تو وہاں کے جو جنات بھی وہ جو رہتے بھی ہوں گے وہ بھی فرینڈلی ہو جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی.